ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا. برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، آج کے اس درس میں ایک حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں ہم گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں. سامعین و سامعات، تقریباً ہر کوئی اس سے واقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر غار ثور میں آپ چھپے ہوئے تھے. چھپنا ہم کہتے ہیں. کوئی آدمی جب خوف کھاتا ہے جان پر، مال پر، اعزاء و اقربا پر، بچوں پر، گھر پر، تو کوئی نہ کوئی جتن کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا آپ نے ارادہ کیا اور گھر سے آپ نکلے چپکے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو غار ثور میں آپ نے 3 دن تک قیام کیا. بہت سارے سیرت نگار نے اس تعلق سے حکمتیں بتائی ہیں. اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ 3 دن تک جب لوگ تلاش کر کے تھک جائیں گے تو پھر لوگ اپنے مقام تک واپس آ جائیں گے، پھر راستہ خالی ہو جائے گا، پھر ہم نکل جائیں گے. یا یہ ہے کہ 3 دن تک قرب و جوار میں لوگ تلاش کر کے تھک جائیں گے، تو پھر یا تو کوئی دور جا کر کے تلاش کرے گا اور یا تو تلاش کرنا ہی چھوڑ دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا 3 دن تک. اور یہ بھی اس میں درس ہے کہ اسباب اور وسائل کو اپنانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. توکل کا مطلب ہے خنجر رکھ تیز اپنی، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. اس کو توکل کہتے ہیں. نہتہ میدان کارزار میں آپ کو کودنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تو ہلاکت کہا گیا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا ہے کہ جب اس طرح کے مقامات آئیں تو وہاں بندے کو اپنے ذہن کو کام میں لانا چاہیے اور کوئی چال چل سکے، کوئی حربہ چل سکے، استعمال کر سکے دشمن کے ساتھ، تو اس کو استعمال کرے تاکہ بچ سکے، اس کی جان بچ سکے، مال بچ سکے، اس کی پراپرٹی بچ سکے، اولاد بچ سکے، یا جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو بچا سکے. تو انسان ایسے مقام پر اپنے ذہن کو یوں ہی بے سود نہ چھوڑ دے بلکہ اس کو استعمال کرے. ذرا دیکھیے واقعہ کیا ہے. حدیث بہت چھوٹی سی ہے، یعنی گویا کہ قصہ کا ایک حصہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا. 6319 نمبر پر امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر ذکر کیا. کیا ہے ذرا دیکھیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان ابا بکر صدیق، کہ بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثہ، بیان کیا انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال نظرت الى اقدام المشرکین. واقعہ غار ثور کا. غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا. آپ اگر گئے ہوں گے، نہیں گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ مکہ آئیں اور دیکھیں کبھی. کتنا وقت لگتا ہے غار ثور میں وہاں تک جانے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے آپ نے حکمت عملی اپنائی کہ وہاں جا کر کے آپ نے پناہ لی. اور تلاش کرنے کی شدت ذرا دیکھیے کہ 100 اونٹ کی لالچ میں کس طرح سے چھان بین کی لوگوں نے. آج بھی اس پہاڑ پر وہاں تک چڑھنا کوئی آسان نہیں ہے، ہر کوئی چڑھ بھی نہیں سکتا ہے. وہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چڑھے، چھپے،
اور تلاش کرنے میں مشرکین نے بھی ایک دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کی اور نہ ہی کوئی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا، بلکہ انہوں نے پہاڑیوں کو بھی چھان ڈالا اور اتنے اوپر پہنچ گئے۔ تو وہاں تصور کیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر ہے، کھو ہے، 3 آدمی اس میں بیٹھ سکتے ہیں، اس میں ہم لوگ داخل ہوئے دیکھیں اس کو۔ تو جب نیچے بیٹھ جائیے تو سامنے جو آئے گا وہ بغیر بیٹھے آپ کو نہیں دیکھ پائے گا، لیکن آپ غار کے اندر سے سامنے کھڑے ہوئے شخص کا گھٹنا دیکھ سکتے ہیں، گھٹنے سے لے کر کے نچلا حصہ تک، باقی اوپر کا حصہ نہیں دکھتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نظرت الی اقدام المشرکین، میں نے مشرکین کے چلتے پھرتے وقت ان کے قدموں کو دیکھا کہ لوگ پہنچ چکے ہیں غار تک اور چل رہے ہیں سامنے، علی رؤوسنا، اپنے سر پر، یعنی ان کو اپنے قریب، ونحن فی الغار، اس حالت پہ کہ ہم غار میں تھے۔ نحن سمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ رب العالمین کی اس قدرت اور اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے، سماعت کے ساتھ موجود ہے، بصارت کے ساتھ موجود ہے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، لو ان احدہم، یہ ان مشرکین میں سے اگر کسی نے دیکھا، نظر الی قدمیہ، اپنے دونوں قدموں کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ تصور کیجئے کہ غار کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور سامنے غار کے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ جھک کر کے اپنے قدم کے بقدر یا قدم کے مساوات میں، محاذی میں، برابری میں لائیں اپنے سر کو، تو جھانکیں گے تو ہم لوگ دکھ جائیں گے۔ یہی گویا کہ وہ بتانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی اپنے دونوں قدموں کی طرف دیکھے، ابصرنا، تو ہمیں دیکھ لے گا، تحت قدمی، اپنے قدم کے پاس، ہم قریب ہی تو ہیں۔ فقال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ایک مومن نے سوال کیا، ایک مومن کا جواب دیکھے گا، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ یہ دعوت اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ نبوت اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ رسالت اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری میں ہم ہیں اور اللہ رب العالمین کے کہنے پر ہم چل رہے ہیں، تو ہمارا محافظ وہی ہے، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسانی طاقت کے بقدر جو کچھ میں کر سکتا تھا بندوبست تو میں نے کی ہے، کہ اتنے اوپر پہاڑی میں آ کر کے ہم نے غار میں جگہ لی ہے، ہم نے یوں ہی توکل نہیں کی ہے، اسباب اپنایا میں نے، پھر میں نے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین جب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں شکست کون دے سکتا ہے؟ اپنی طاقت، قدرت کے ساتھ، سطوت کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے، تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اسی قدر ہم نے یہاں ذکر کی ہے۔ غار کہتے ہیں کہ کھو، سوراخ، سرنگ پہاڑ کے اندر ہو، اسی کو بولتے ہیں۔ کہتے ہیں غار یہاں غار ثور ہے اور مکہ کے اندر مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر 3 دن تک اس میں قیام کیا اور مشرکین بغیر تھکے ہوئے 3 دن تک باضابطہ تلاش کرتے رہے۔ وہ 300 اونٹوں کا انعام ان کو سونے نہیں دے رہا تھا، جیسا کہ بعض روایات میں موجود ہے۔ یہاں ایک بات ہے کہ مشرکین نے جھک کر کے کیوں نہیں دیکھا، غار میں داخل کیوں نہیں ہوئے، اس تعلق سے کچھ روایات ہیں جن پر کلام ہے، لیکن میں اسے بیان کر دیتا ہوں۔ فبعث اللہ عز وجل حمامتین، اللہ تعالیٰ نے 2 کبوتری بھیجا، فبادتا، تو دونوں نے وہاں انڈا دے دیا۔ تو آپ جانتے ہیں جہاں آمد و رفت ہے وہاں کبوتر انڈا نہیں دے سکتا ہے، کوئی پرندہ انڈا نہیں دے گا۔ تو جو لوگ یہاں پہنچے تو دیکھا کہ ہاں کبوتری نے تو انڈا دے رکھا ہے، یہاں کوئی آمد و رفت ہوتی تو کبوتری انڈا کیوں دیتی؟ اور کیا ہے، وَأَلْهَمَ الْعَنْكَبُوتَ فَنَسَجَتْ عِنْدَ بَابِ الْغَارِ، اور اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کس کو؟ مکڑی کو، کہ اس نے غار کے منہ پر جالا تان دیا۔ تو واضح بات ہے
عقل کو کوئی کام میں لائے گا تو یہی کہے گا کہ بھائی کوئی آدمی غار کے اندر اگر گھسا ہوتا تو یہ تانے بانے تو بکھر جاتے ہیں، مکڑی کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کا صحیح سال میں رہنا اس بات کی دلیل اس کے اندر کوئی نہیں گھسا ہوا ہے۔ تو دو کبوتری کا وہاں آنا، انڈا دینا، اور اسی طریقے سے مکڑی کا جالا بننا، کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے الہام تھا اور حفاظت تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جنود فوجی ہے۔ لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کے اندر تذکرہ کیا ہے، نمبر ہے 1128 1129۔ 1129 پر کہتے ہیں انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر الی الغار فدخلا فیہ فجاءت العنکبوت فنسجت علی باب الغار۔ ایک یہ ہے تو اس کو منکر گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ ضعیف راوی نے ثقہ کی مخالفت کی ہے، بہت زیادہ شدید کو بھی بسا اوقات منکر کہہ دیتے ہیں۔ تو فجاءت العنکبوت فنسجت علی باب الغار، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، حدیث کا نمبر ہے 1129۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جو چھوٹی بڑی کتابوں میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہاں کبوتری نے انڈا دے دی اور مکڑی نے جالا تان دیا جس کی وجہ سے کفار نہیں سمجھ سکے، تو یہ صحیح روایت میں موجود نہیں ہے، غلط ہے، ضعیف ہے۔ اور دوسری روایت ہے 1128، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ الْعَنكَبُوتَ فَنَسَجَتْ مَا بَيْنَهُمَا فَسَتَرَتْ وَجْهَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے جب مکڑی نے جالا تان دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو ڈھک دیا۔ وَأَمَرَ اللَّهُ حِمَامَتَيْنِ وَحَشِيَّتَيْنِ، اور وحشی جنگلی کبوتر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں جس کو ہمارے یہاں دھمرکھا یا پڑکھا بولتے ہیں، جو کبوتر کی طرح سے ہوتا ہے۔ فَأَقْبَلَتَا تَدَفَّعَانِ اور تَرَفَّعَانِ، دونوں پھڑپھڑاتے ہوئے آئے اور وہاں انہوں نے بیٹھے اور دونوں نے انڈا دیا۔ تو یہ دونوں روایتیں درست نہیں، نہ تو مکڑی کے جالا تاننے کا واقعہ صحیح ہے اور نہ ہی کبوتر کے انڈا دینے کا واقعہ صحیح ہے۔ بس اللہ رب العالمین نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ قتل کرنے کے سازش سے ہر قبیلے کا ایک جوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر سب اکٹھا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس سازش کے مطابق جو انہوں نے دارالندوہ میں کفار مکہ کی پارلیمنٹ میں پاس کیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک جوان شریک ہو اور قتل کرو تاکہ خون سارے قبائل پر بٹ جائے۔ اگر بنو ہاشم لڑیں گے بھی تو نہیں نمٹ پائیں گے، اور اگر خوب بہا مانگیں گے تو سب مل کر کے دیت دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی ان کے یہاں خطہ پاس ہوا تھا، اسی پلان کے تحت اکٹھا ہوئے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور کوئی دیکھ نہیں سکا، جاگ رہے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے، جیسا چاہے اللہ رب العالمین کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضعیف روایات سے مدد ایسی چیزوں میں نہ لیں، اور یہ ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہذا یہ واقعہ جب بیان کریں تو ان سب چیزوں سے سہارا نہ لیں۔ یہاں ایک بات کہنے کی ہے، وہی ہے توکل، جس کو تذکرہ میں نے شروع میں کیا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پکڑ لو، انتظام کر لو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا ہے، اس قرآن میں جس میں کہا ہے اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، جس میں کہا گیا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کرنا ہے جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو، جس میں صلاۃ کا حکم، جس میں زکوٰۃ کا حکم، جس میں صوم کا حکم، جس کے اندر حج کا حکم، اسی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں۔ اور جانتے ہیں مومنوں کہہ کر کے خطاب اللہ رب العالمین کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جو آرڈر دیا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، اس پر مومن ہی عمل کرے گا، اس پر مومن ہی عمل کرے گا۔ یا یہ کہ حکم ربانی پر عمل کرنے کا شیوا چونکہ مومن ہی کا ہے، لہذا مومن کرے گا، اور یہ ہے کہ یہ مومن ہی ایسا کرتا ہے۔
اس لیے مومنوں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، اس یعنی اپنے پاس رکھ لو۔ بچاؤ کا سامان ہتھیار بھی ہو سکتا ہے، بچاؤ کا سامان یہ ذہن بھی ہو سکتا ہے، بچاؤ کا سامان پلان بھی ہو سکتا ہے، بچاؤ کا سامان طاقت بھی ہو سکتی ہے، بچاؤ کا سامان علم و حکمت ہے، ساری چیزیں بچاؤ کا سامان ہے۔ فانفروا ثبات، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو، ایک ساتھ نہیں، ایک گروہ گر جائے تو دوسرا دفاع کر سکتا ہے۔ او انفروا جمیعا، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 71۔ یہاں کہنا کیا ہے، جس پوائنٹ پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ صرف ہے خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان اپناؤ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہوتے ہوئے اپنے بچاؤ کا سامان کیا، ترتیب کی، پلان بنایا اور حکمت کو اپنایا، ذہن کو استعمال کیا آپ نے کہ آپ نکلے دوپہر کے وقت میں، اس میں بھی حکمت ہے۔ عرب کی چلچلاتی ریت میں نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر ایسے موقع پر آئے، کہا گھر کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کو دور کر دو، تم صرف ہمارے ساتھ تنہا بات کرو، بال بچوں کو بھی کسی ایسے مسئلے میں گفتگو ہو تو دور رکھیے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے۔ پھر وہاں سے نکلے، کس حکمت کے ساتھ نکلے، اور کون دونوں گھوڑوں کو لے کر کے کہاں آیا، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی، پھر کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور پھر آپ کو کھانا وہاں کیسے سپلائی ہوتا تھا، کھانا کون پہنچاتا تھا، نشانات جو بنتے تھے ان کو مٹایا کیسے جاتا تھا، یہ ساری چیزیں ترتیب میں موجود ہیں، اور سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم توکل کے نام پر بالکل فری مائنڈ نہ ہو جائیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ذہن دی ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمت دیا ہے، سیاست دی ہے، آپ اس کو استعمال کیجیے۔ توکل کا مطلب ہے خنجر رکھ تیز اپنی، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر میدان کارزار میں نہتہ نہیں اترنے کی ضرورت ہے، حکمت اپناؤ، اور اسی طریقے سے جو بھی آپ کے پاس بچاؤ کا سامان ہے اسے استعمال کرو۔ یہ گویا کہ توکل کے نام پر جو لوگ اپنے آپ کو یوں ہی اللہ جو کرے گا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ بتائیے 2 فوجی یا 3 فوجی ذراعیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کا جھلم پہن کر کے تب مار کے کارزار میں آئے۔ احد کا واقعہ مشہور ہے، جب آپ نے گھر سے پہن کر کے آپ ہتھیار نکلے اور لوگوں نے کہا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کا مشورہ اچھا نہیں لگا، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ چاہیے سکتے ہیں۔ کہا نہیں، جب کوئی نبی اپنے ہتھیار کو اپنے بدن پر سجا لیتا ہے تو پھر اس کے اور اس کے دشمن کے مابین فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ اب ہم تو فوجی ڈریس پہن چکے ہیں، اب میدان کارزار میں چل کر کے کفار مکہ سے نمٹیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا۔ کہنا صرف ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنیں، کہ بچاؤ کا سامان اپناؤ کسی بھی طرح سے۔ سفر کر رہے ہیں، بچاؤ کا سامان کیا کیا ہے، گھر میں ہیں لیٹے ہوئے ہیں، بچاؤ کا سامان کیا ہے، چل رہے ہیں، بچاؤ کا سامان کیا ہے۔ بچاؤ کے سامان قانون کا جاننا بھی آپ کے لیے ہے۔ بچاؤ کا سامان آپ کے پاس کاغذات ہونی چاہیے، یہ بھی بچاؤ کا سامان ہے۔ پتہ چلا کہ ہندوستان کے اندر، یہ اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر نیشنلٹی ثابت کرنے کے لیے کچھ کاغذات کی ضرورت ہے۔ ارے دیکھ لیں گے کیا ہوگا، بہت سارے لوگوں کے پاس یہ کاغذ نہیں ہے، اس کو توکل نہیں کہتے۔ لہذا بچاؤ کا سامان کرو، یہی بچاؤ کا سامان ہے کہ آپ جب تک اپنے آپ کا ثبوت نہ پیش کر سکیں، ہمیشہ آپ ٹینشن میں رہیں گے، نہ دین کا کام کر سکیں گے، صلاۃ میں آپ کو راس نہیں آئے گا، دینی کام کوئی نہیں کر سکیں گے۔ لہذا اپنے بچاؤ کا سامان کاغذات کے ذریعے سے، اپنے بچاؤ کا سامان حکمت عملی کے ذریعے سے، اپنے بچاؤ کا سامان خود جہاں اللہ رب العالمین آپ کو طاقت دے، جو آپ کا آئین ہند جہاں تک آپ کو بچاؤ کا سامان رکھنے کی اجازت دے، وہ آپ کو بچاؤ کا سامان کرنا ہے۔ کوئی شخص آپ کی پٹائی کرے سر عام، کوئی شخص آپ پر لاٹھی برسائے، تو ہندوستان کا قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ خاموش بن کر کے اور لمی بچ بن کر کے ساری چیز آپ سنتے جائیں، برداشت کرتے جائیں، نہیں، آپ کو ڈیفنس کرنے کا حق ہے۔
آپ کو جو آپ کے حق میں گستاخی کرے آپ کو جواب دینے کا حق ہے. یہ سب ہندوستان کے آئین کے اندر موجود ہے. یہ نہیں کہ ایک شخص ظلم کرے وردی پہن کر کے تو آپ یوں ہی بیٹھے رہیے. نہیں، آپ اس کے خلاف کارروائی کیجیے. آپ کو پاور دی گئی ہے، پاور دیا حکومت نے، آئین نے آپ کو پاور دیا ہے. بلا وجہ کوئی پولیس ہراساں کرے، بلا وجہ کوئی شخص کسی شخص کو پریشان کرے، بلا وجہ کوئی طاقتور کسی کمزور کو سجائے. آپ آئین کا سہارا لیتے ہوئے کورٹ کچہری کیجیے. اپنے ہاتھ میں کیس نہ لیجیے، اپنے ہاتھ میں معاملہ نہ لیجیے. یہ آپ کی عقل مندی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ آپ کا پوائنٹ کمزور ہو جائے گا اور آپ کمزور ہو جائیں گے. تو یہ توکل کا مطلب ہی ہے کہ خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان کرو. جس طرح سے بھی بچاؤ کا سامان ہو کہ آپ کا مال کیسے بچے گا، پراپرٹی کیسے بچے گی، عزت کیسے بچے گی، اور آپ کا علم کیسے بچے گا، ذہن کیسے بچے گا، دین کیسے بچے گا، عقل کیسے بچے گی، عزت کیسے بچے گی. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے مطلوب ہیں، مقاصد شریعت میں سے ہے. یہ کیسے بچیں گے، اس کے لیے حکمت اپنانا ہے. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں بہت حکمت اور بہت سارے دروس ہیں. وقت ہوتا تو میں ضرور بتاتا، کبھی کسی درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.